آپ نے ایک یونیورسٹی قائم کی تھی. پیارے ساتھیوں، یہ تو دین کی خدمت جس طرح آپ نے کی اس کی مثال نہیں ملتی. ظاہر حضور غوث اعظم کا سایہ آپ پر تھا، وہ محی الدین تھے، تو احیاء دین کا کام انہوں نے بھی تو کرنا تھا نا. حضور غوث اعظم کا مدرسہ آج تک قائم ہے، مدرسہ گیلانی آج تک قائم ہے. آپ نے ہمیشہ تدریس فرمائی، آخری لمحات تک آپ کا کام تدریس کرنا تھا. پیارے ساتھیوں، الحمدللہ میرے شیخ، ہمارے شیخ غزالی اثر کو بھی یہ رب العالمین کی طرف سے سارا نصیب ہے. جب وصال ہونے کا وقت قریب ہے، افطار کا سامان سامنے رکھا ہوا ہے، افطار کا سامان ایک طرف کیا اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اور روح المعانی کھلی ہوئی تھی اس کو ایک طرف کیا. فرمایا کہ افطار کرنے کے بعد کھڑے ہونے لگے کہ اب ہم ذرا وضو تعالیٰ کر کے مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ کہہ کر اٹھنے جو لگے تو جانشین امام میرے سن ساتھ تھے، ان کے کاندھے پر ہلکا سا ہاتھ جو لگایا، بس حدیث شریف کی الماری کے سطح پہ ٹیک لگا لی. چند لمحوں میں رود ہے اخذ عنصر سے پرواز کر گئی. یہ تھی ان کی زندگی. میرے آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ان کی ماں کی گود سے لے کر لحد تک علم کو طلب کرو، جسے کہ ہمارے شیخ نے کر کے دکھا دیا. اس طرح مثال ہو رہا ہے. یہ ہے دین کی خدمت. سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مدرسہ قائم فرمایا. اس زمانے میں اس کے اندر 5000 طلباء پڑھا کرتے تھے. 5000 طلباء. آپ مختلف زبانوں کے ماہر لوگوں کو رکھا کرتے تھے، مختلف زبانوں کے لوگوں کو ماہر لوگوں کو رکھا کرتے تھے. اور آپ کے خلفاء، آپ اگر دیکھو انڈونیشیا میں چلے جاؤ، دیگر ممالک میں چلے جاؤ، جگہ جگہ آپ کے خلفاء کے مزارات اور قبور موجود ہیں، کیونکہ آپ نے مختلف اساتذہ کو رکھا تھا. مختلف زبانوں کے مختلف ممالک سے بلائے ہوئے اساتذہ تھے، اور جو شخص جس ملک میں جانا چاہتا تھا اس کا ارادہ ہوتا، اس کو اسی ملک کی زبان والا استاد جو ہے اس کو جناب تعلیم دیا کرتا تھا، زبان بھی سکھایا کرتا تھا اور دین بھی سکھایا کرتا تھا. پھر آپ اس کو جب رخصت فرماتے تھے، اس کو بہت سارا مال تجارت دے کر رخصت فرمایا کرتے تھے. جاؤ اور جا کے تم تجارت بھی کرتے رہو اور دین کی تبلیغ بھی کرتے رہو. پیارے ساتھیوں، ولی نے کرامت دکھائی، کرامت ہو گئی، معاملہ ختم، اس بندے تک معاملہ ہو گیا، اس کی واہ واہ ہو گئی. مؤذن نے کہا الحمدللہ میرا کام تو ہو گیا. لیکن جس نے ایک عالم دین کو پیدا کیا ہے، اس سے یہ سلسلہ مسلسل تا قیامت جاری رہے گا. اصل کمال یہ ہے. اور جس وقت کے، چونکہ یہ حضرات تو وہ تھے جو علم اور روحانی دونوں کی شہنشاہ تھے، اور جہاں پر دونوں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں، پھر معراج تو اس شخص کی ہوتی ہے. اللہ کے یہاں پھر وہ شخص کھڑا ہوتا ہے قیامت کے روز میں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ جو صحیح عالم دین بنا اور رب العالمین نے اسے دین کی خدمت لی، تو وہ اس کے اندر اگرچہ لاکھ اس کے اندر آپ روحانی کے چراغ کو جلا دو، مگر علم کا چراغ ہمیشہ بلند رہتا ہے. یہ ذہن میں رکھو. انبیاء جو ہیں ان کی پہلی زندگی عبادت سے عبارت ہوتی ہے اور آخری زندگی دین کی خدمت سے عبارت ہوتی ہے. میرے آقا حضور علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح کہ میری فضیلت تمہیں سے ادنا کے اوپر ہے. پیارے ساتھیوں، یہ بہت بڑی بات ہے. میرے آقا کی فرمان بہت اونچا فرمان ہے. کاش کہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہوتے. بڑا مشہور واقعہ ہے. اصل معاملہ یہ ہے، پیارے ساتھیوں ذرا غور سے سمجھ بات کرنے لگا ہوں. اللہ رب العالمین نے دین کی خدمت لینی ہے، ٹھیک ہے. اب جگہ جگہ کی بات ہوتی ہے، ماحول کی بات ہوتی ہے، اور وقت کی بات ہوتی ہے کہ اس شخص سے کس انداز پر دین کی خدمت لینی ہے. پیارے بھائی، بات اصل میں یہ
اگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر اجمیر میں اگر ایک مدرسہ قائم کرتے تو میرے خیال میں وہ کام نہیں ہو سکتا تھا، جو کہ آپ نے نگاہ سے لوگوں کے دلوں کی کیفیات کو بدل کر کام کر کے دیکھا۔ وہاں پر ہر طرح ہندو تھے، وہاں پر کون آتا پڑھنے کے لیے، کون آتا مدرسے کے داخل ہونے کے لیے، لیکن یہاں پر مسلمان تھے، یہاں پر مدرسے کا قیام تھا، یہاں پر حضرت بہاؤالدین زکریا کو رب العالمین نے مقرر فرمایا، وہاں پر بابا فرید کو مقرر کیا، خواجہ غریب نواز کو مقرر کیا۔ یہ حضرات اپنے مقام پر پورے تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس وقت کس سے کیا کام لینا ہے۔ بعض اوقات دونوں کام لیے جاتے ہیں، حضور غوث پاک سے دونوں کام لیے گئے، آپ سے تدریس کا کام بھی لیا گیا، مدرسہ بھی آپ کا بنایا گیا، اور آپ سے کرامات کا کام بھی لیا۔ پر حضور غوث اعظم کو تمہیں اولیاء کرام کی اس سب میں شامل نہیں کرتا جس میں دیگر اولیاء اللہ ہیں۔ آپ تو ایک وصلہ ہیں، واسطہ ہیں انبیاء اور اولیاء کے درمیان، کہ انبیاء سے فیض لے کر اور اولیاء کرام کو فیض عطا فرماتے ہیں۔ آپ ہیں ولی ہی، نبی نے کہ نعوذ باللہ معاذ، آپ ہیں ولی ہی، مگر ولیوں کے سردار ہیں کہ انبیاء سے فیض لے کر اور اولیاء میں فیض بانٹتے رہتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غوث اعظم کے رنگ میں مکمل طور پر رنگے ہوئے ہیں، مکمل طور پر، یہ بات ذہن میں رکھو، مکمل طور پر۔ اس میں کوئی شبہ نہ کرنا کبھی، مجھے تو کوئی شبہ نہیں، مجھے تو کوئی شبہ نہیں۔ جس طرح کہ کسی کو اپنا پانی پلا کر انسان جب سیراب کرتا ہے تو اس میں پھر وہی خوشبو آنے لگتی ہے۔ سیدنا غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے میں اور آج تک آپ حضور غوث اعظم کے ایسے نائب ہیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں آپ کو اپنے خواب سناتا ہوں۔ میں ایک رات میں سویا، میں نے خواب دیکھا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنبد مبارک میرے سامنے چمک رہا ہے، اور ایک ہی لمحے میں وہ حضور غوث پاک کا گنبد ہوتا ہے، اور ایک ہی لمحے میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا گنبد ہوتا ہے۔ یہ میں نے جب دیکھا گنبد چمک رہا ہے اور ایک ہی رنگ میں، ایک جس طرح گھوم رہا ہے، اور ایک ہی رنگ میں، ایک ہی لمحے کے اندر وہ غوث پاک کا بھی گنبد ہے اور غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کا بھی گنبد ہے۔ میں اس وقت سمجھ گیا یہ وہ ہستی ہے جو فنا ہے غوث البنا کی ہستی کے۔ کنم سردر فدائے تو فدائے خاک پائے تو، فقیرے تو گدائے تو گدائے بے نوائے تو در جس میں جہاں جانی نہ جانی بلکہ جانانی، برخ خورشید تابانی بعارض ماہ رخشانی، بقد سروے گلستانی جو گلشن خندہ پیشانی، بفرقت تاج سلطانی بپا تخت سلیمانی، خطاب غوث سمدانی لقب محبوب ربانی، قبول ذات سبحانی و محی الدین دین۔ تو سلطان فلکشانی بہر یکشان شایانی، بہر یکشان شایانی، امیر خیر انسانی، امام حور و غلمانی، گلے گلزار رضوانی، مہ اوج حمادانی، منور ماہ کنعانی، مقدس قطب ربانی، تو شہنشاہ دورانی، تو پورے شیر یزدانی، علی سیرت حسن ثانی و محی الدین دیلانی۔ خدا شمس الدہا کردد، خدا بدر الدجا کردد، خدا مشکل کشا کردد، خدا حاجت روا کردد، شہ شاہ و گدا کردد، بفرما رہنما کردد، بحر علت شفا کردد، بیماری دوا کردد، علیم علم جسمانی، فہیم سر روحانی، کمال فضل انسانی و محی الدین دیلانی۔ زہ دولت، زہ حشمت، زہ شان و زہ شوکت، زہ عزت، زہ حرمت، زہ عفت، زہ عصمت، زہ جرت، زہ ہمت، زہ صورت، زہ سیرت،
زہ رفت، زہ عظمت، زہ قوت، زہ طاقت، زہ رخسار نورانی، زہ فرخندہ پیشانی، زہ منظور حقانی و محی الدین جیلانی۔ تو سالاری و سرداری، تو محبوبی و سالاری، تو دلداری و غمخاری، دوائے جملہ آزاری، بمشکل می کنی یاری، پذیرا می کنی زاری، بلاچاری و ناداری، بحکم ایزد باری، زگنج فیض ربانی، کنی ہر دم زرفشانی، تو بے شک ابر نیسانی و محی الدین جیلانی۔ زیتو زینت عبادت را، آپ تو عبادت کی زینت ہے، زیادہ کریں آپ عبادت، حالانکہ عبادت ہماری زینت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ زیتو زینت عبادت، آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ عبادت کے لیے زینت ہیں۔ زیتو زینت عبادت را، زیتو وقت ریاضت را، آپ ریاضت کے لیے وقت نشان ہیں، سبحان اللہ۔ زیتو زینت عبادت را، زیتو وقت ریاضت را، زیتو عزت سیادت را، زیتو قوت امامت را، زیتو عظمت شرافت را، زیتو شہرت کرامت را، زیتو رفت ولایت را، زیتو طاقت ہدایت را، تو پیر جملہ پیرانی، تو میر جملہ میرانی، برتبہ غوث سمدانی و محی الدین جیلانی۔ خلائق منتظر سویت، جہاں استادہ در کویت، زماں شہدائے خوش خویت، مقید دل بہر مویت، سبحان اللہ۔ اور دل جو ہے آپ کے ہر بال کے اندر ہمارا بس گرفتار ہے، آپ کے زلف عنبری میں گرفتار ہے۔ خلائق منتظر سویت، جہاں استادہ در کویت، زماں شہدائے خوش خویت، مقید دل بہر مویت، خرد پابندے گیسویت۔ ہماری تو عقل جو ہے آپ کے گیسو کے وہ فریبتا ہے، اسی کے اندر ہی رہتی ہے، اسی کی پابند ہے۔ خیرت پابندے گیسویت، کہو میں عاشق رویت، ہلال عید ابرویت، مہ نو حسن دل جویت، لبت یاقوت رمانی، زبان لال بدخشانی، سبحان اللہ۔ آپ کی لب کیا ہے؟ یاقوت رمانی ہے، اور زبان کیا ہے؟ لال بدخشانی ہے۔ لبت یاقوت رمانی، زبان لال بدخشانی، بچہرہ یوسف ثانی و محی الدین جیلانی۔ بعزت جہاں امام حسن علیہ السلام، اگر میرے آقا کے چہرے کا پرتو ہو سکتے ہیں تو حضرت غوث اعظم جو ہیں حضرت حسن یوسف کی تجلیاں کیوں ظاہر نہیں ہو سکتی ہیں؟ بعزت شہاں برتر، بحرمت مہاں برتر، بخوبیت جہاں برتر، بحسن ازمہ وشاں برتر، بعشق ذا شقاں برتر، بعقل ذا قلاں برتر، بفضل فاضلاں برتر، بعلم ذا عالماں برتر، تو ہنگام پریشانی، تو در وقت پشیمانی، خبر گیرے مریدانی و محی الدین جیلانی۔ پریشانی کی میں تو مریدوں کی خبر آپ نے رکھنی ہے۔ بدنیا شاہ دینداری، بعقبہ امیر ابراری، زہر حالت خبرداری، بہر صورت مددگاری، بحکم ایزد باری، بکار خلق مختاری، بعالم فیض تو جاری، بدنیا حکم تو ساری، خطا بخش مریدانی، عطا پاش فقیرانی، تو شہنشاہ ذیشانی و محی الدین جیلانی۔ شہان ملک بحر و بر سرانے، جہان ملک بحر و بر سرانے سرزمین یکسر، سلاطین فرود فر، چے دارو چے اسکندر، چے نادارو چے آل زر، زمانہ اصغر و اکبر، خلائق کہتر و مہتر، نگوں دارت بپائے سر، تو زور و شور جسمانی، تو کانی لطف و احسانی، تو دینی بلکہ ایمانی و محی الدین جیلانی۔ تو محبوب خدا ہستی، چراغ مصطفیٰ ہستی، تو پورے مرتضیٰ ہستی، دل خیر النساء ہستی، امام مقتدا ہستی، بعالم پیشوا ہستی، جہاں رہنما ہستی، جوان دل ربا ہستی، بہمت شاہ مردانی، بہیبت شیر میدانی، تو قیصر بلکہ خاقانی و محی الدین جیلانی۔ زی انوارت جہاں روشن، آپ کے انوار سے جہاں روشن ہے، زی انوارت جہاں روشن، زمین روشن و زمان روشن، زی انوارت جہاں روشن، زمین روشن، زمین و آسمان روشن، زی انوارت جہاں روشن، زمین و آسمان روشن، زمین روشن، زمان روشن، مکان و لا مکان روشن، بتقریر الزبان روشن، ہما روح رواں روشن، سراپا جسم و جان روشن، دل اہل دلا روشن، عیاں در عالم فانی، رہو رسم مسلمانی، زی تست قطب ربانی و محی الدین جیلانی۔ زہر رغبت تو مرغوبی، زہر مطلب تو مطلوبی، زہر محبوب محبوبی، بصبر و شکر ایوبی، بخوبہ صاحب خوبی، بجذب عشق مجذوبی، بسوز سینہ یعقوبی، بلطف و رحم منصوبی،
بدار دین نگہبانی نظام دور دورانی قوام چار ارکانی و محی الدین جیلانی تو ہی اے سید و سرور بخیر اولیاء افسر بملک و دہر سر دفتر ببحر و مکرمت گہور بدنیا ہادی و رہبر بوقم حامیے برتر بظاہر چون مہ انور باطن نیر انور تو شمع جمع